ہے کہ جمعے کو حج ہو تو حج اکبر ہے، یہ بغیر کسی بنیاد کے ہے۔ اصل میں عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے، اور جو حج ہے وہ حج اکبر۔ عمرہ بھی ایک چھوٹا حج ہے، تو وہاں اکبر اور اصغر اس اعتبار سے ہو۔ یوم الحج الاکبر، جب جو حج آ رہا ہے اس دن ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اعلان عام، چونکہ حج میں تو تمام اطراف و اکناف جو ہیں جزیرہ نماء عرب کے وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اعلان عام ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے، الگ ہے، اس کا کوئی معاہدہ مشرکین کے ساتھ نہیں ہے، نہ صرف اللہ بلکہ اس کے رسول بھی۔ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ، توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں خیریت ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پیٹھ موڑ لو گے، روگردانی کرو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو سن رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان کافروں کو اے نبی بشارت دے دیجئے دردناک عذاب۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اب یہاں ایک استثناء ہو رہا ہے، یہ ہے جن کے ساتھ میعادی معاہدے تھے، 2 سال کا معاہدہ ہے، 1 سال کا معاہدہ ہے، 6 ماہ کا معاہدہ ہے، اس کو مستثنیٰ رکھا۔ غیر میعادی معاہدہ تھا کہ اعلان کر دیا اور 4 مہینے کی مہلت، جو میعادی تھا اس کو فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین، ہاں اس کے سوا وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے تم نے مسلمانوں مشرکین میں سے جن سے معاہدے کیے، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، کوئی شے جو ہے جو بھی شرائط تھی اس میں سے کسی میں کوئی کمی نہیں کی، وہ اپنے معاہدے کی شرائط کی پابندی کرتے رہے۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور نہ تم پر تمہارے دشمنوں کی کوئی مدد کی، أَحَدًا کسی کی بھی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو ان کے لیے ان کی مدت مکمل کر دو، الی مدتہم، جو بھی مدت ہے، کسی کی 2 سال کی ہے، کسی کی 6 مہینے کی ہے، تو جو میعادی معاہدہ ہے اس کی بشرطے کہ ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہ ہوئی ہو تو ان کی مدت جو ہے وہ پوری کریں۔ ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ مہینے جو رعایت کے مہینے ہیں، پناہ کے مہینے ہیں، یعنی 2 شکلیں ہو گئی، جیسے عورت کی جو عدت ہوتی ہے، فرض کیجئے کہ طلاق دی گئی تو ایک عدت تو یہ ہے کہ 3 ماہ جو ہے یا 3 حیض آ گئے، لیکن اگر وہ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک وہ عدت ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کا کوئی میعاد مقرر نہیں تھی ان کے لیے 4 مہینے مقرر کر کے اور ان کے معاہدوں کا اعلان کرنا۔ جن کی میعاد مقرر تھی کہا کہ جیسے ہی میعاد ختم ہوگی پھر معاہدہ نہیں ہوگا، اب یہ رینیو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اس مدت کی تکمیل کر دی جائے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب یہ محترم مہینے سمجھ لیجیے اس لیے کہ اب یہ ان کے لیے جو امان کے مہینے ہیں جو تمہیں دے دیے گئے ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں گے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ، یہ سخت ہے۔ وَخُذُوهُمْ، پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، گھیراؤ کرو ان کا، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو ان کو پکڑ لیں۔ یہ آخری ہے جو گویا کہ ان کی رسوائی۔ اب ظاہر بات ہے یہ آیات میں مشرکین موجود تھے، اس سے بڑی رسوائی اب کیا، کس انداز میں اب انہیں کیا یہ رسوائی، واللہ مخزی الکافرین، اللہ ان کافروں کو رسوا کرے۔ حضرت علی کو بھیجا گیا اس لیے کہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا، پھر یہ آیتیں اتری، تو ان آیتوں کو دیکھ کر حضور نے بھیجا کہ علی جاؤ اور میرے نمائندے کی حیثیت سے حج کے اہتمام تم اعلان، اس لیے کہ عرب کا رواج یہ تھا کہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اتنا بڑا اعلان وہ کوئی اس کا قریبی عزیز کر سکے، تو وہ قافلہ حج جو ہے کہیں پڑاؤ پر تھا، درمیان میں حضرت علی پہنچے، امیر تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب حضرت علی وہاں پہنچے ہیں تو پہلا سوال کیا حضرت ابو بکر نے، امیر او مامور، آپ امیر بنا کر بھیجے گئے یا مامور؟ اگر تو مجھے معدوم کر کے آپ کو امیر بنا کر بھیجا حضور نے تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے، لیکن اٹ مسٹ بی نون ہو از ہو، اور اگر آپ مامور ہیں نہیں امیر ہوں لیکن معلوم ہونا چاہیے۔ یہ نظم کا معاملہ ہے دین کی، جماعتی زندگی، اور مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ سب سے زیادہ غیر منظم قوم دنیا میں مسلم، یہاں یہ بھی آتے ہی پہلی بات یہ ہو رہی ہے امیروں اور مامور، بات طے ہو جانی چاہیے، آپ امیر ہو کر آئے ہیں تو میں چارج دیتا ہوں، اور مامور ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے ان کا مامور ہو، میں مامور ہی بنا کے امیر الحج آپ ہی ہے۔ البتہ ان آیات کا اعلان میں کروں گا حضور کی طرف سے حج کے، اس میں یہ اعلان ہو رہا ہے فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو، کون مسلمانوں نے، اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ غفور رحیم ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، اتنا بڑا ہمیں الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، بہت سے لوگ ہوں گے ابھی تک انہوں نے توجہ کی نہیں، سوچا ہی نہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں، کیا دعوت ہے۔ اب یہ کہ تمام جزیرہ نماء عرب کے لوگوں کو اتنا بڑا الٹیمیٹم آ گیا ہے تو وہ سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، کیا دعوت ہے جس کے لیے ہمیں یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ تو اگر ان میں سے کوئی آپ سے امن مانگے، امان مانگے، پناہ طلب کرے تاکہ وہ آپ کے پاس آ کر اللہ کا کلام سنے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہ آج میں نے کوٹ کی تھی تعارف قرآن میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ اس حوالے سے حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئیں، اللہ کا کلام سنیں، ثم ابلغ مأمنہ،
پھر انہیں ان کی امن کی جگہ پر پہنچانا. یہ نہ ہو کہ وہی کہہ گیا کرو فیصلہ، اسلام قبول کرتے ہو نہیں کرتے، ورنہ تمہاری گردن اڑاتے. وہ امان لے کر آیا تھا، کلام اللہ سننا چاہتا تھا. اب فیصلہ وہ جو بھی کرے لیکن اس کو جا کر اپنے گھر اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو. ثم ابلغهم مأمنہ ذلک بأنهم قوم لا يعلمون. اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ ابھی تک غافل ہی رہے ہیں، انہوں نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ دعوت کیا ہے. یہ 6 آیات جو ہیں ان کا سلسلہ جڑے گا چوتھے رکوع. اب جو دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع آ رہے ہیں یہ ہیں کہ جو سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے، اور اس میں مسلمانوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے قریش کے خلاف جنگ کرنے. اگرچہ جنگ بالفعل نہیں ہوئی لیکن کیا معلوم تھا، ممکن ہے خون ریزی ہو جائے، ممکن ہے مکے کی گلیاں جو ہیں وہ خون کی ندیاں جو ہے اس میں بہنے لگے. سارے اندیشے تھے. وہ تو جو ہو گیا وہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال اس میں جو ریلیکٹنس تھی، کچھ لوگوں میں بربنائے منافقت، کچھ لوگوں میں بربنائے شرافت اور ایک سادہ روحی، کچھ لوگوں میں اس وجہ سے کہ ان کے اعزاء اور اقربا وہاں تھے اور انہیں اندیشہ یہ تھا کہ کہیں وہ یہوں کے ساتھ وہ بھول بھی نہ پائے. کیسے یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ. اصل میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کو خود قریش کے حلیف قبیلے نے توڑا. اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ابو سفیان جو سردار ہے مکے کے، وہ آئے ہیں چل کر یہ درخواست لے کر کہ حضور صلح کی تجدید. حضور نے تجدید نہیں، سفارشیں بھی کروائیں انہوں نے جو بھی کروا سکتے. حضرت علی سے کوشش کی، اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی، وہاں گئے. انہوں نے بھی کہ کوئی حوصلہ نہ دیا، بلکہ وہاں تو واقعی اور ہو گیا کہ وہ گئے اپنی بیٹی کے ہاں، حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ابا جان ذرا ٹھہریے. وہ چھٹک کر کھڑے رہ گئے تو بستر طے کر دیا، اب بیٹھ جائیے. اب یہ سردار قریش انہوں نے کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں تھا کہ میں اس بستر کے لائق. حضرت ام حبیبہ فرماتی ہے ابا جان آپ اس بستر کے لائق ہیں، یہ نبی کا بستر اور آپ ناپاک ہیں، آپ مشرک ہیں. اب کیا کریں، ان سے سفارش کریں. معلوم ہوا کہ وہ ساری گئے تھے اس لیے کہ بیٹی سے سفارش کروا دیں گے تو شاید زبان میں نہ کھل سکے. پر اس وقت ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ چیمے گوئیاں کی ہو کہ دیکھیے اچھی بات نہیں ہے، صلح اچھی بات ہوتی ہے. اب یہ قریش کا سردار آیا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، سفارشیں کروا رہا ہے، تو صلح کر لینی چاہیے. کیوں صلح نہیں کر رہے ہو؟ اس کو پس منظر میں. تب یہ آیتیں آپ کو سمجھ کیسے یکون للمشرکین عہد عند اللہ، کیسے ہو سکتا ہے